بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 جنوری 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غیر کفیل کی مرضی کے کن صورتوں میں نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکن 3 وجوہات پر اپنے کفیل یا کمپنی کی اجازت کے بغیر بھی کفالت تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ واضح رہے، وزارت محنت کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو کفالت کی تبدیلی کے لیے موجودہ کفیل کی جانب سے NOC یعنی اجازت لینا لازمی ہوتا ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک سوال جس میں پوچھا گیا تھا کہ کمپنی میڈیم گرین کیٹیگری میں ہے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، کیا کفیل کی اجازت کے بغیر کفالت کرائی جا سکتی ہے؟ اس سوال پر وزارت محنت کا کہنا تھا کہ قانون کی روح سے سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکن کو 3 حالتوں میں کفالت تبدیل کرانے کے لیے موجودہ کفیل یا کمپنی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی جس میں غیر ملکی ملازم کام کر رہے ہیں گرین کیٹیگری کے دوسرے درجے یعنی میڈیم کلاس میں ہو اور کارکن کا اقامہ اور لیبر کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہو۔ دوسری صورت میں کارکن کو مسلسل 3 مہینے سے تنخواہیں نہ دی گئی ہوں، تاہم اس کا ثبوت فراہم کرنا لازمی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق 100 یا اس سے زیادہ کارکن رکھنے والی کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ورکر کو تنخواہوں کی ادائیگی بینکوں کے ذریعے کرے۔ بینک اکاؤنٹ میں تنخواہ کی ادائیگی کی صورت میں کارکن یہ بات آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ بینک کارڈ واضح ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے جس میں تنخواہوں کی ادائیگی کا مکمل حساب موجود ہوتا ہے۔ تیسری صورت میں اگر ورکر وزارت محنت کی تحقیقاتی ٹیم کو یہ بات ثابت کر دے کہ اس کے خلاف کفیل کی جانب سے حروب کی غلط رپورٹ کرائی گئی ہے، ورکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ نقل کفالہ کروا سکتا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے کمپنیوں کی درجہ بندی کے قانون جسے نطاقات کہا جاتا ہے، اس میں کمپنیوں اور ان میں کام کرنے والے کارکنوں کو مختلف قسم کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ گرین نطاق کے 3 درجے ہوتے ہیں، جن میں گرین، میڈیم گرین اور لوور گرین ہے۔ گرین کیٹیگری کے بعد یلو اور ریڈ کا درجہ آتا ہے۔ یلو کیٹیگری کا شمار وارننگ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کیٹیگری میں آنے والی کمپنی کو ویزوں کا اجرا اور بیرونی کارکنوں کا حصول ممکن نہیں ہوتا، جبکہ آخری کیٹیگری یعنی ریڈ کہلاتی ہے۔ اس درجے میں کمپنی کے تمام سرکاری معاملات بند کر دیے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر شو میں سعودی ہوابازوں کی مہارت، بین الاقوامی فضائی نمائش 2020 کویت میں ہو رہی ہے۔ اس شاندار نمائش میں سعودی عرب کے پرچم کے سبز اور سفید رنگوں سے مزین 7 فالکن طیارے رائل ایئر فورس کے پائلٹوں اور تکنیکی عملے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق طیاروں کی یہ نمائش 15 جنوری سے 18 جنوری 2020 تک کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جاری رہے گی، جہاں دیگر کئی ممالک کے طیاروں میں سعودی عرب کے فالکن طیارے بھی اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے موجود ہوں گے۔ سعودی پائلٹ نے فضا میں خوشنما انداز میں سفید اور سبز رنگ کا دھواں بکھیرتے ہوئے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس بین الاقوامی ایئر شو میں جس مہارت کے ساتھ سعودی ہوابازوں نے شہبازوں کی طرح طیاروں کے کرتب پیش کیے، اس نے سعودی رائل ایئر فورس کے پائلٹوں کی پیشہ ورانہ مہارت ثابت ہو گئی۔ برطانوی ساختہ ہاک طیاروں کو عموماً ہوابازوں کی تربیت اور جنگی مشقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاک پر تربیت پانے کے بعد پائلٹوں کو باقاعدہ طور پر فائٹر اسکواڈرن میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان طیاروں کو کویت میں نمائش پر روانہ کرنے سے پہلے خوبصورت طریقے سے سبز اور سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کا پرچم سبز رنگ کا ہے اور اس پر سفید رنگ سے کلمہ لکھا ہوا ہے۔ شمیسی چیک پوسٹ کب مکمل ہوگی؟ حج، عمرہ اور زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانے والے سعودیوں، مقیم غیر ملکیوں اور باہر سے آنے والے تمام زائرین کا واسطہ شمیسی چیک پوسٹ سے پڑتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والوں کی شناخت دستاویزات چیک کی جاتی ہیں۔ یہاں سے کسی بھی غیر مسلم کو آگے جانے نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں چیک پوسٹ کے دائیں جانب واقع راستے سے یا جدہ واپس کر دیا جاتا ہے یا غیر مسلموں والی سڑک سے انہیں طائف وغیرہ بھیج دیا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مکہ جدہ شاہراہ پر واقع شمیسی جیل میں رکھا جاتا ہے۔ افراد کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے جیل تنگ پڑ رہی تھی۔
اپنے احباب اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانے والے شکایت کرتے تھے کہ شمیسی میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے شمیسی جیل کی توسیع کا منصوبہ تیار کرایا۔ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ 15% تک کام مکمل ہو چکا ہے۔ خالد الفیصل نے حکم دیا کہ شمیسی جیل کا توسیع منصوبہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی مکمل کر لیا جائے۔ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ گورنر مکہ مکرمہ کی ہدایت، نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان کی نگرانی اور پیروی کی بدولت شمیسی جیل کے توسیع منصوبے کو مکمل کرنے کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ شمیسی چیک پوسٹ پر گاڑیوں کے لیے مخصوص لائنز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ چیکنگ اور گنتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ اس کی بدولت وقت اور محنت میں کمی واقع ہوگی۔ شمیسی چیک پوسٹ پر کئی سرکاری اداروں کے دفتر بھی قائم کیے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان جلال الکاکی نے بتایا کہ اتھارٹی کئی ترقیاتی منصوبے نافذ کر رہی ہے۔ شمیسی چیک پوسٹ پر دفاتر، مسجد، سول ڈیفنس سینٹر، ہلال احمر سینٹر، سرکاری اداروں کا دفتر، خصوصاً امن امان، روڈ سیکیورٹی گاڑیوں کی لینز کی تعداد بڑھا کر 16 کر دی گئی ہے۔ نوکریوں میں سفارش کا خاتمہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں بدعنوانی کی جڑ سفارش کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہاں اسے سفارش کے بجائے واسطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق ارکان شورا نے انسداد بدعنوانی کے حوالے سے سب سے اہم قرارداد منظور کی ہے کہ کنٹرول اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ سرکاری اداروں سے سفارش کا خاتمہ کرائے۔ ایسا ہوگا تب ہی سرکاری اداروں میں مقامی شہریوں کو ملازمتیں شفاف بنیادوں پر مل سکیں گی اور سرکاری خدمات میں انصاف اور شفافیت کا بول بالا ہوگا۔ خاتون رکن شورا ڈاکٹر اقبال کنٹرول اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ سے متعلق مالیاتی سال کی رپورٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کنٹرول اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ سفارش کو ختم کرنے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرے اور سفارش کے نقصانات سے متعلق آگاہی مہم چلائے۔ اس کے مکمل خاتمے کے لیے نظام تشکیل دے۔ ایسا کر کے ہی سرکاری اداروں کی ملازمتوں اور خدمات میں شفافیت اور انصاف کا مشن مکمل کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے قوانین سازی میں پیش رفت۔ عالمی بینک گروپ نے خواتین، تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں اور قانون 2020 کے عنوان سے رپورٹ جاری کر کے بتایا کہ سعودی عرب نے خواتین سے متعلق قوانین سازی میں زبردست پیش رفت حاصل کی۔ سعودی عرب نے 100 میں سے 70.6% نمبر حاصل کیے۔ اخبار شرق الوسط کے مطابق عالمی بینک گروپ نے اپنی رپورٹ میں سعودی عرب کو 190 ملکوں میں سب سے زیادہ اصلاحات اور ترقی پذیر ریاست قرار دیا۔ سعودی عرب اس حوالے سے خلیج میں پہلے اور عرب دنیا میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ عالمی بینک کے مطابق سعودی عرب نے 6 شعبوں میں خواتین کے لیے آمد و رفت، دفتر، فیکٹری، شادی، بچوں کی نگہداشت، صنعت و تجارت کی قیادت اور ریٹائرمنٹ میں پیش رفت حاصل کی، جبکہ اثاثوں اور غیر منقولہ جائیدادوں کے شعبے میں پیش رفت برقرار رکھی ہے۔ سعودی عرب نے آمد و رفت، ملازمت کی جگہ، صنعت و تجارت کی قیادت اور ریٹائرمنٹ کے شعبوں میں بھی 100% نمبر حاصل کیے۔ سعودی عرب نے خواتین سے متعلق کئی انتظامی ضوابط بھی جاری کیے، جبکہ کئی اصلاحات بھی کی گئیں۔ مثال کے طور پر 21 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو سفر کا حق دے دیا گیا۔ انہیں سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ جاری کرانے کی سہولت دی گئی۔ روزگار کے مقامات پر عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق ختم کر دیا گیا۔ خواتین کے تحفظ کے لیے خاص ضابطے بنائے گئے، خصوصاً روزگار اور تنخواہوں کے مسائل میں دونوں کے درمیان امتیاز اٹھا دیا گیا۔ سعودی اسکالر امریکی عدالت میں معاون جج۔ امریکی عدالت نے سرکاری اسکالرشپ پر زیر تعلیم سعودی اسکالر خاتون کو معاون جج تعینات کر دیا۔ مقامی اخبار کے مطابق سعودی اسکالر خاتون حیا الشمری نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا کہ انہیں امریکی عدالت میں معاون جج کی اسامی پر تعینات کر دیا گیا۔ ان کی حیثیت رضاکارانہ ہوگی۔ 2020 میں اس کا ایک بڑا ہدف اس صورت میں پورا ہو گیا۔ حیا الشمری امریکہ میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ الشمری نے کنگ سعود یونیورسٹی کی فیکلٹی آف لا سے LLB کیا۔ وہ قانون کی اسکالر ہیں۔ الشمری نے قانون میں اعلیٰ ڈپلومہ بھی کیا اور اعلیٰ تعلیم کی تکمیل اور وکالت کی پریکٹس کے لیے اسکالرشپ پر امریکہ گئی ہیں۔ الشمری قانون میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ یہ پہلی سعودی اسکالر خاتون ہیں جنہیں امریکی عدالت میں معاون جج بنایا گیا ہے۔ حدیبیہ کا مشہور کنواں پرائیویٹ کمپنی کی تحویل میں کیوں؟ اسلامی تاریخ کے ماہر ڈاکٹر سمیر البرکہ نے کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ اس کمپنی کے خلاف کارروائی کرے جس نے بغیر اجازت حدیبیہ کنویں کے گرد دیوار بنا کر اسے اپنے تصرف میں شامل کر لیا۔ مقامی عربی روزنامے مکہ کے مطابق جدہ مکرمہ شاہراہ پر شمیسی چیک پوسٹ سے 20 کلومیٹر مسافت پر مشہور معروف کنواں حدیبیہ کا مقام ہے، جہاں تاریخ اسلام کا
عظیم الشان واقعہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر قدیم تاریخی کنواں آج بھی موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے معتمرین، عازمین حج اور زائرین جاتے ہیں اور یادگاری تصاویر بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیر کا کہنا ہے کہ علاقے میں تعمیراتی کام کرنے والی ایک پرائیویٹ کمپنی نے وہاں اپنا کیمپ آفس بنایا ہوا ہے جہاں یہ کنواں واقع ہے۔ کمپنی نے کیمپ اور سٹور کے گرد جو دیوار بنائی ہے اس کے اندر یہ کنواں بھی شامل کر لیا ہے۔ متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کو اس کام سے باز رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔